مسیح کے عظیم نام میں اور اس کی محبت میں ناظرین آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ستارہ سنیل اور محترم پاسٹر شفیق کنول صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صلیب، مسیح اور اسلام، اور آج کا ہمارا پروگرام پاسٹر شفیق کنول اور حکیم عمران ثاقب صاحب کے ساتھ ہوئے گئے مناظرے پر مبنی ہے، اور اس سلسلے میں آپ پہلے بھی کئی پروگرام دیکھ چکے ہیں اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ پاسٹر صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ بائبل میں موجود عقائد انبیاء کہاں موجود ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عقائد مسلمانوں کو تو معلوم ہوں مگر مسیحی مفسرین، مورخین اور ماہرین جو ہیں وہ ان سے بہرہ مند نہ ہو سکیں؟ یہ مفروضہ کس حد تک درست ہے، قابل قبول ہے؟ آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ شکریہ۔ پہلی بات تو آپ نے مفروضے کی بات کی ہے۔ ہمارا پروگرام ہے حتمی سچائی جی، تو حتمی سچائی اور مفروضہ ایک دوسرے کے اینٹونیم ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں۔ ہم مفروضوں پہ نہیں پروگرام کر رہے، ہم اینڈ پہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں ہر پروگرام کے اینڈ میں کہ حتمی سچائی کیا ہوگی۔ ہمارا تو پروگرام ہی حتمی سچائی ہے۔ تو مفروضے کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور مفروضے زیادہ تر غلط ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اسلامی تشریحات کا طریقہ کار کیا ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ مسلمانوں کا، ہمارے بھائیوں کا طریقہ کار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 4 کتابوں پر ایمان ہے، اور وہ 4 کتابیں کون کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ لیکن مانتے صرف قرآن کو ہے، باقی 3 کتابوں کا کہیں ذکر خیر تک ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی، اور میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم تاش کھیل رہے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں کہ تاش بانٹتا ہوں، اور بانٹتے بانٹتے 3 یکے میں نکال کے اپنی جیب میں ڈال رہا تھا، باقی رہ گیا 1 یکا۔ تو جب میں پتے تقسیم کرتا ہوں تو وہ جو 1 یکا باقی رہ گیا وہ بھی میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں، چلیں یہ میرے ساتھ تاش کھیلے۔ تو مجھے بتائیں یہ دیانتداری ہے؟ خیانت ہے۔ دوسری بات کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں بڑے کاریگر، یہ بائبل کو سپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سپرنگ بورڈ جو سوئمنگ پول ہوتا ہے وہاں پہ ایک پھٹا لگا ہوتا ہے، اس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے، جس نے پانی میں جانا ہے وہ اس پہ اینڈ پہ کونے پہ کھڑا ہو کے پہلے اس کو جھٹکا دے کے نیچے کرتا ہے، اور یہ پھٹا اس کو اوپر اچھالتا ہے، پھر وہ پانی میں جاتا ہے۔ بائبل کو ایز اے سپرنگ بورڈ استعمال کرتے ہیں اپنے پرپس کے لیے کہ جی بائبل یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلی بات کہ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ، بلکہ کئی کرسچن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسیحیت میں کئی چیزیں مشترک ہیں، یکسانیت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ یہی ہے اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اسلام اور مسیحیت میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں کسی معتبر پادری صاحب نے ٹی وی چینل پر یہ بیان دے دیا کہ 70% قرآن مجید سے ہم متفق ہے جی، فار دا بیسٹ ریزنس نون ٹو ہم اونلی۔ ہم تو اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بہرحال یہ بیان دے دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 نوٹ ہیں، ایک 5000 کے 2 نوٹ ہیں، ایک اصلی ہے ایک جعلی ہے۔ میں آپ کو دونوں نوٹ دے دوں، آپ کو دونوں ایک جیسے لگیں گے، آپ کہیں گے بالکل سیم ہے جی یہ نوٹ بھی۔ اچھا، ہر شخص یہی کہے گا کہ سیم ہے، لیکن نوٹ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ بتائے گا کہ نہیں یہ سیم نہیں۔ جعلی کیسے؟ اچھا، کیوں سیم نہیں ہے وہ بتائے گا کہ 99.9% سملیرٹی، لیکن 0.01% اس میں ڈفرنس ہے، اور وہ صرف ایکسپرٹ بتاتا ہے، عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ تو اس وجہ سے جو ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام اور مسیحیت یکساں نہیں ہے۔ پہلے تو یہ 3 باتیں آپ سمجھیں۔ اب دوسری بات آپ نے سوال میں پوچھی ہے کہ جی ہمارے مسلمان مفسرین ایسے نتائج نکال لیتے ہیں، ایسے عقیدے گھڑ لیتے ہیں جن کا کرسچن سکالرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا بائبل میں یہ ہے، یہ کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کس حد تک معقول ہے۔
کہ وہ جو عقیدے نکال لیتے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا، کرسچنز کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ 2000 سال سے شاید ایک ایک پیج چھوڑ کے بائبل پڑھتے، ایسا نہیں ہے۔ اب میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نتائج ہمارے مسلمان دوستوں نے اخذ کیے، کیا وہ درست اخذ کیے اور کرسچنز کو نہیں پتہ چلا اور آپ کو پتہ چل گیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ابراہیم کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ یہ واقعہ بائبل میں کہیں نہیں ہے۔ بائبل میں جو واقعہ ہے پیدائش کی کتاب میں وہ یہ ہے کہ خدا ابراہیم کو کسدیوں کے اور سے نکال لایا۔ اب ایک یہودی مفسر یا ٹرانسلیٹر بائبل کا ترجمہ اکاڈین زبان میں جب کر رہا تھا تو اور کا اس نے لفظی ترجمہ کر دیا، یہ جگہ کا نام تھا۔ لفظی ترجمہ اور کا یہ ہے کہ آگ، اچھا وہ اس نے اس کا لفظی ترجمہ کر دیا۔ لفظی ترجمہ یہ ہو گیا کہ اور خدا ابراہیم کو کسدیوں کی آگ سے نکالا۔ اب جب اس نے آگ سے نکالنا تھا تو لازمیہ کے پہلے آگ میں ڈالو، تو پھر اس بیچارے نے نکالنے سے پہلے آگ میں بھی ڈال دیا۔ تو یہ کسی ایک شخص کی ترجمے کی غلطی کی وجہ سے آپ نے اس واقعے کو پورا کا پورا تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کنٹیکسٹ کو تو سمجھے۔ ہاں بائبل میں آگ میں ڈالنے کا بھی واقعہ ہے، لیکن وہ 3 لوگ فرق تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان میں اور ابراہیم میں فرق تھا، زمانے کا فرق، زمانے کا۔ دوسرا واقعہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ۔ اسلامی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کرسچن تھے اور 3 صدیوں تک یہ مرے رہے، 3 صدیوں کے بعد زندہ ہوئے۔ اچھا، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اچھا یہ بھی واقعہ کرسچنز کی نظر سے تو غائب ہی رہا، آپ کو پتہ چل گیا، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھ لی۔ اچھا یہ واقعہ ہے کیا ایکچولی، اوریجنلی یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ پہلی 3 صدیاں کرسچینٹیز کی جو تھی، اس میں ایک موقع آیا کہ یہ انڈر گراؤنڈ بھی چلے گئے، لیکن وہ کوئی 4 افراد نہیں تھے، 5 افراد نہیں تھے، 6 افراد نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور نسل در نسل وہ غاروں میں زیر زمین وہ رہے۔ تو واقعہ کون سا ہے اور اس کو آپ نے کیا سمجھا اور کیا بنا دیا؟ اچھا تیسری بات، قرآن مجید اسکندر اعظم کو نبی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایتھیسٹ یا مذہب تو کوئی نہ کوئی اس کا تھا، اسکندر اعظم، لیکن وہ کسی طریقے سے بھی خدا کو ماننے والا نہیں تھا، لیکن اس کو نبی کے طور پر آپ نے پیش کر دیا۔ اچھا اور چوتھی بات، قرآن مجید کہتا ہے کہ اب مسلمان اس کی تفسیر بھی یہی کر رہے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کر دو۔ بائبل میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ کسی کی مورت نہ بنانا، اس کے آگے سجدہ نہ کرنا، اس کو خدا نہ ماننا، ورنہ میں اس کا بدلہ تیسری اور چوتھی پشت تک لیتا ہوں، کیونکہ میں غیور خدا ہوں۔ مسلمان اس کو شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو شرک کی مخالفت سب سے پہلے تو بائبل نے کی ہے، تو اس لیے بائبل ہی اس کو بہتر بیان کرتی ہے۔ یہ آدم کو سجدے والی جو کہانی ہے، یہ ہے آدم ثانی کی۔ آدم اول کے وسیلے سے دنیا میں گناہ آیا، اور آدم ثانی کے وسیلے سے نجات اور زندگی ہے۔ تو بائبل جب کہتی ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ وہ زمینیوں کا ہو، تو یہ آدم اول کے بارے میں نہیں ہے، یہ آدم ثانی کے بارے میں ہے، مسیح یسوع کے بارے میں ہے۔ تو کون سی بات کو آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ 5واں نظریہ ہم شکل کا نظریہ، کہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ صلیب پر مسیح یسوع نہیں بلکہ اس کا کوئی ہم شکل مصلوب ہوا تھا۔ اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ اصل واقعہ کیا؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ صلیب پر جو شخص چڑھا تھا وہ مسیح ہی تھا، کیونکہ اور کسی کو تو اس طریقے سے صلیب دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، وہ مسیح ہی تھا جس کو وہ صلیب دے رہے تھے۔ یہودی اور رومی سب مل گئے تھے، انہوں نے اس کو صلیب چڑھا دیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہودی مسیح یسوع سے بڑی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے تھے کہ یہ آئے گا اور رومیوں کے جبڑے توڑ دے گا، ان کو ملک سے بھگا دے گا اور اقتدار واپس یہودیوں کو دے دے گا، اور وہ ایک بہادر انسان ہوگا۔
اب مسیح یسوع جب آئے تو آپ کو پتا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اگر کوئی دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دو، اور اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرو۔ وہ یہ بات یہودیوں کے لیے عجیب تھی، انہوں نے کہا ہم نے تو سیکھا ہوا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، آپ کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ تو آہستہ آہستہ ان کی امیدیں دم توڑتی گئیں، حتیٰ کہ جس وقت اچھا مسیح یسوع نے جب صلیبی موت کا ذکر کیا کہ میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، صلیبی موت ہے، میں مر جاؤں گا، دفن کیا جاؤں گا، تیسرے دن اٹھایا جاؤں گا، تو پطرس نے اس بات کا نوٹس لیا، بہت برا منایا کہ آقا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں، یہ بات نہ کریں، یاد ہے نا؟ تو اسی طریقے سے مسیح یسوع جب واقعی گرفتار ہوئے، ایون ایک اور بات میں بتانا بھول گیا کہ یہودا اسکریوتی جس نے مسیح یسوع کو پکڑوایا، اس کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ صلیب چڑھ جائے گا، یہ مر جائے گا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ڈبل گیم کرتا ہوں، پیسے بھی لے لیتا ہوں، اور مسیح نے کون سا ان کے قابو آنا، انہوں نے ہتھ کڑی لگانی ہے، اس نے سمسون کی طرح جھٹکا دینا، وہ ہتھ کڑی ہو گئی، میرا کیا ہے میں ہفتے بعد آ جاؤں گا کہ سرکار غلطی ہوگی، ایک موقع اور دے دو۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسیح واقعی صلیب چڑھ رہا تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے کیا کر دیا۔ اسی طریقے سے پیروکار بھی، اس کے شاگرد بھی، اور سب لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ مسیح واقعی گرفتار ہو گیا اور اس طریقے سے دشمنوں کے ساتھ چلا گیا جس طرح بھیڑ اپنے بال کوترنے والوں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور خاموش رہتی ہے، تو وہاں پر بہت سے جو لوگ تھے وہ مایوس بھی ہوئے اور انہوں نے ناامید بھی ہوئے اور اپنے خیالات بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں، شاید ہمیں پہچاننے میں غلطی لگی ہے، اگر یہ مسیح ہوتا تو یہ گرفتار کیسے ہو سکتا تھا، یہ کیسے صلیب چڑھ سکتا تھا، لگتا ہے کہ یہ کوئی شخص اور ہے۔ سو مچ سو کہ یوحنا اصطباغی جس نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا تھا، یسوع مسیح کو پہچانا تھا اور یہ کہا کہ جو میرے بعد آتا وہ مجھ سے مقدم ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھول سکوں۔ ایک دن آ گیا کہ اس نے دیکھا کہ مسیح آ گیا، اس کے باوجود میں حوالات میں بند ہوں، ہو نہ ہو مجھے پہچاننے میں غلطی لگی ہے، ہو سکتا ہے مسیح اور کوئی ہو، یہ بندہ اور ہے، لہذا اس نے ایک وفد بھیجا، آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی سارے کنٹیکسٹ؟ اس کنٹیکسٹ کے اندر اس وقت اس کے مسیح کے ہم عصروں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا، سکندر جدید صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ یہ مسیح نہیں تھا، یہ تو کوئی اور شخص ہے۔ اچھا، یہ کئی صدیوں تک یہ گروپ زندہ رہا اور ہو سکتا ہے کہ عربستان میں جو مسلمانوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم شکل مصلوب ہوا وہیں سے آیا ہے۔ لیکن بائبل جو نظریہ بیان کرتی ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح مصلوب یسوع مسیح ہے اور وہ واقعی صلیب پر مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ طے شدہ منصوبے کے تحت تھا۔ اس لیے غلطیوں کے خط میں پولس کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی آ کے تمہیں کوئی فرق قسم کی خوشخبری سنائے تو وہ ملعون ہو۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی مسلمانوں نے ایسے ایسے عقائد بائبل سے اخذ کر لیے ہیں جو مسیحیوں کو تو پتہ ہی نہیں، اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ان عقائد کا بائبل کے کی اصل تعلیمات سے دور کا تعلق نہیں ہوتا، یہ ان کی اپنی مسکنسیپشن۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا پاس صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، وہ ہے اسلامی دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت جاننے کے لیے بائبل مقدس میں ہی اس قدر دلائل موجود ہیں، دلائل حقہ موجود ہیں کہ اگر صرف انہی پر غور کر لیا جائے تو مسیحیوں کو اسلام قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتائیے کہ یہ مفروضہ، اگین میں اب مفروضہ استعمال کروں گی لفظ، مفروضہ کس حد تک معقول ہے؟ یہ تو میں نے پہلے سوال کے جواب میں بتا دیا کہ یہ مفروضہ معقول نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم حتمی سچائی بیان کر رہے ہیں، میں نے حتمی سچائی بیان کر دی۔ یہاں بھی بتاؤں کہ our Muslim friends are confused۔ سر یہ انہی کے مفروضے ہیں، اسی لیے یہ سوال میں کہتا ہوں کہ they are confused۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، دن رات یہ بولتے، یہ بتاتے نہیں تھکتے کہ بائبل بدل گئی ہے، لیکن دوسری طرف وہ اسلام کی سپورٹ میں بھی بائبل سے ہی دلائل نکال لیتے ہیں۔ مثلا جب یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ حضور کے متعلق پیش گوئیاں ہیں
تو بائبل سے سہارا سامنے لیتے ہیں جناب، پتہ نہیں کون کون سی پیشگوئیاں نکال لیتے ہیں جو ہم نے سنی بھی نہیں ہوتی یا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا جی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو دراصل ہمارے مسلمان دوست اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان ایک برج بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 42 اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہی دین ہے، یعنی اسلام وہی دین ہے جو موسیٰ کا، ابراہیم کا، نوح کا اور حضرت عیسیٰ کا تھا، دیگر انبیاء کا یہ وہی دین ہے۔ تو یہ بھی ایک برج بنانے کی کوشش ہے، حالانکہ یہ وہ دین نہیں ہے۔ اچھا، سورہ ال عمران کی 67 آیت میں ابراہیم بھی مسلمان ہے۔ ویسے تمہارے مسلمان کہتے ہیں کہ آدم بھی مسلمان تھا، سابقہ انبیاء بھی جو تھے سارے مسلمان تھے۔ برج بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، سورہ ال عمران کی 84 آیت میں لکھا ہے کہ سابقہ انبیاء پر بھی ایمان لائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انبیاء پر تو ایمان لاتے ہوں گے، لیکن ان کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم فرق چیزیں یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اب ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے مسلمان دوست ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، نظریہ ختم نبوت۔ جی، نظریہ ختم نبوت بمطابق اسلام یہ ہے کہ انبیاء کرام بترتیب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آتے رہے، اور ان کے بھی بعد حضرت محمد آخری نبی کے طور پر آ گئے۔ اس کے بعد اب کسی اور نبی کی گنجائش نہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ نظریہ دراصل کرسچن نظریہ ہے کہ مسیح یسوع جب آئے تو اس وقت کینن کلوز ہوگی مکاشفہ کی کتاب پہ۔ میں بائبل سے آپ کو بتا دیتا ہوں، عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت کہ خدا نے پچھلے زمانہ میں طرح بطرح اور حصہ بحصہ کلام کیا، اور اخیر زمانے میں بنفس نفیس خدا کے بنی نوع انسان سے مخاطب تھا۔ اب جب انبیاء کرام آتے رہے اور اینڈ میں جب خدا آ گیا تو پھر اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ پھر کوئی خاکی انسان اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے۔ یہ بائبل کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ہمارے مسلمان بھائی جو مانتے ہیں ان کی مرضی۔ اچھا، لوکا 16:16 میں لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے، اس کے بعد صرف اور صرف انجیل کی اور خدا کی بادشاہی کی منادی کی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات غلطیوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی دوسرا کوئی خوشخبری نہ ہی دے تو بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو خیال ہے کہ بائبل سے ہی اسلام کی حقانیت معلوم ہوتی ہے، میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں۔ اگر زیادہ ٹائم ہو اس پہ ہم سیمینار کریں تو میں آپ کو 200 چیزیں بتا سکتا ہوں، وضاحت کر سکتا ہوں کہ بائبل خدا کا کلام ہے، اور اس کے علاوہ بائبل کے مطابق خدا کا کلام دنیا میں نہیں۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ پروگرام جو ہے وہ ایک ٹائم تک ہوتا ہے، ٹائم کی کمی کے باوجود جو ہے ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں کو۔ بس اب اگلا سوال وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنی ڈیبیٹ میں پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 سے 4 آیت کا حوالہ دیا تھا، جو کہ یہ کہ پولس رسول نے فرمایا تھا جو خوشخبری مجھ تک پہنچی میں نے تمہیں بھی اسی طرح سے پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا اور کتاب مقدس کے مطابق ہی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ وہ حوالہ کوٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو 12 رسولوں میں سے نہیں تھا، یہ ان کا اعتراض ہے حکیم صاحب کا۔ جی، پولس رسول جو ہے وہ 12 رسولوں میں سے نہیں تھا، بلکہ رسولوں کے قائم کردہ معیار کے مطابق کسی طرح سے بھی جناب مسیح سے کسی بھی طرح کوئی واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پولس کی باتوں کا کیوں کر یقین کریں، وہ مسیح کا چنا ہوا شاگرد یا رسول نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، پہلی بات کہ یہ عقیدہ تھا پولس جو بیان کرتا نا کہ جو پیغام جو خوشخبری مجھ تک پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ عقیدہ تھا جو پولس بیان کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کنسائز خوشخبری ہے، یہ ایک زپ فائل ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو کھولیں گے تو بائبل کا پورا عقیدہ، مسیحیت کا پورا عقیدہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔
تو یہ پولوس کو نہیں ماننا چاہتے، کہتے کہ ان 12 رسولوں میں نہیں تھا، 12 رسولوں نے 11 نے یہودا اسکریوتی کے بعد 12واں چن لیا تھا اپنے طریقہ کار سے، یہ کدھر سے آ گیا؟ اب میں جو بات پولوس نے کہی ہے، پطرس تو ان 12 رسولوں کے اندر تھا نا، پطرس تو مسیح کی منسٹری میں 3.5 سال پورا موجود رہا، اور پطرس ہی وہ ہے جس نے 3 دفعہ انکار بھی کیا، لیکن بعد میں 3000 کے مجمع سے خطاب کر کے، بڑے مجمع سے، ان میں سے 3000 روحوں کو اس نے جیتا۔ تو پطرس ہی وہ ہے جس نے الٹا سلیب لینے کی خواہش ظاہر کی، تو یہ تو مسیح کی منسٹری میں برابر موجود رہا۔ اس کا بیان سن لے، پہلا پطرس کا خط، پہلا باب، 2 آیت سے آپ کے سامنے پڑھتا، 2 اور 3 آیت۔ اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ یہ بھی وہی بات کر رہا ہے، مسیح کی موت، مسیح کی نجات، اس کے جی اٹھنے کو یہ بھی مان رہا ہے۔ تو پولوس نے کوئی ایکسٹرا بات نہیں کر دی، وہی بات کی جو حقائق تھے، جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی، وہی باتیں اس نے آسان الفاظ میں کہ ہر شخص کو سمجھ آ جائے خوشخبری کو دیا۔ اچھا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاگردوں نے اپنے طریقے سے چنا، انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو شاگرد روز اول سے مسیح یسوع کے مصلوب ہونے اور جی اٹھنے تک ہمارے ساتھ تھے، ان میں سے کوئی بندہ چن لیتے ہیں جن کو ساری باتوں کا، بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن یہ ان کا ذاتی وہ طریقہ کار تھا، اور کوئی غلط بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق چن لیا۔ اور مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے تمہارے لیے آسمان پر بن جائے گا، یہ ایمانداروں کو اختیار تھا، تو انہوں نے متتیہ کو چن لیا تھا۔ اچھا، تو رہی بات کہ جی ان 70 میں سے بھی نہیں تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچانک سے آ گیا، تو مسیح تو کسی کو بھی رسول چن سکتا ہے، بلکہ یہ جو ارشاد اعظم ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، بعض لوگوں کے خیال میں ہے کہ یہ ان 12 کو ہی کہا گیا، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی ان کو کہا گیا، لیکن چونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو شاگرد تو اب نہیں ہے، نسل در نسل اب دوسرے لوگ ریپلیس کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر مسیح ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں، تو رسالت ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، اگلا اعتراض آپ کا یہ ہے پولوس رسول پر کہ چونکہ اس کو اچھا مسیح نے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو مسیح نے چنا، اور مسیح اس کو چن سکتا ہے، اور مسیح نے جب وہ جا رہا تھا اپنا نور اس پر چمکایا، اس کو رسول مان لیا، اس کو رسول بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر پولوس کو رد کرتے ہیں جی کہ بھئی یہ کدھر سے چنا گیا، تو پھر آپ مجھے ایک بات کا جواب آپ بھی دیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ الصف اس کی 6 آیت کے اندر مسیح یسوع کا ہی بیان ہے، اور مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب مسیح کے پولوس کے چننے کو تو آپ رد کرتے ہیں جی، کیوں چنا، یہ ان 12 میں نہیں تھا، تو حضرت محمد کا بھی تو آپ بنیاد آپ اسی پہ رکھ رہے ہیں کہ جی اس کو بھی مسیح نے مقرر کیا، تو آپ پھر یا تو دونوں کو ایک ہی کسوٹی سے پرکھیں، اس کے لیے کوئی اور کرائٹیریا، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، اس پہ تو تفسیریں بھر دی انہوں نے، کتنے پیج کالے کر دیے کہ مسیح یسوع کی پیش گوئی تھی کہ حضرت محمد رسول بن کے آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، تو پھر آپ دونوں میں سے یا تو دونوں کو نہ مانیں یا دونوں کو۔ اچھا، ہم تو خیر قرآن مجید کو مانتے نہیں ہیں، بٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ چونکہ مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے تو اس لیے میں نے یہ حوالہ دیا۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا پاس صاحب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ کلیسیا کے اختیارات برائے رد اناجیل معترضہ کی الہی حیثیت کیا ہے، ذرا وضاحت سے بیان کیجیے۔ جی، وہ کسی نے فیس بک پہ اور نے بھی یہ اعتراض لگایا تھا کہ ان کو کلیسیا کو کیا اختیار تھا کہ کسی انجیل کو سلیکٹ کریں، کسی کو رد کریں۔ دیکھیں، خدا نے، کلیسیا نے الہی اختیار سے کیا جو کچھ،
کیا. کلیسیا کو کرنتھیوں کے خط میں آپ پڑھیں اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ دی تھی. اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ ان کے پاس، شاگردوں کے پاس، اور اس کلیسیا کے پاس تو بہت زیادہ تھی. جو کہتے ہیں نا کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، یہ گن لیتے تھے. لہذا ان کے سامنے جو کتابیں آئیں ان کو پتا تھا، وہ ڈسرنمنٹ کر لیتے تھے کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عبرانیوں کے خط کے بارے میں ہمیں نہیں پتا اس کا مصنف کون ہے، لیکن کلیسیا کو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کے ذریعے یہ پتا تھا کہ یہ الہام سے لکھا گیا، اس لیے اس کو ہم نے شامل کیا. اچھا، دوسری بات کہ جب شاگرد، جب رسول زندہ تھے اور جب چشمدید گواہ زندہ تھے، وہ تو جن باتوں کو مانتے تھے وہ ان کے چشمدید گواہ بھی تھے. ایون شاگردوں کے علاوہ، ان 70 کے علاوہ، ان 12 کے علاوہ کئی کرسچن جو ہو گئے تھے وہ ان باتوں کے چشمدید گواہ تھے. ان کے سامنے جب یہ اناجیل آئی تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ میسج درست ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اناجیل سے پہلے ہی کلیسیا قائم تھی اور عقائد اور نظریات ان کے پاس موجود تھے. یہ جو جعلی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ پہلی صدی میں نہیں لکھی، یہ بعد کی پیداوار ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع کے ان کاموں سے جتنا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ان کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. تو بعد میں لکھی گئی انجیل تو ویسے پتا کہ یہ اتنے فاصلے بعد لکھی گئی ہے تو اس پہ سب سے پہلے تو شک جائے گا بجائے اس کے کہ اس پر یقین کیا جائے. یہ باتیں تھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بہرحال شاگردوں کے پاس اور مسیحیوں کے پاس جو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ تھی، آج بھی مسیحیوں کے پاس اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ موجود ہے. اور آپ آج بھی کوئی کتاب ان کے سامنے رکھ دیں تو ہم اس کو پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اصل ہے، یہ جعلی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پاس صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور آپ نے انتہائی خوبصورتی سے تمام جو ہے وہ سوالات کے جوابات دیے. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے یقیناً برکت کا باعث ہوگا. آج کے پروگرام کی حتمی سچائی ضرور بیان کروں گی کہ مسیحی تعلیمات کو جتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ اتنا ہی زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. یہ کس نے مانگا ہے پھر ہم سے لہو کا خراج، یہ کس نے مانگا ہے پھر ہم سے لہو کا خراج، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں یا سچائی کی کھوج میں ہیں، تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کلام پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے پاسٹر شفیق کنول کو، ہماری ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مسیح یسوع کا اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. آمین.